معصوم نے فرمایا وہ فقیر اس سے کہیں بلند ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ایسا فقیر چاہیے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے. کچھ آخرت کو دنیا کے بدلے میں فقراء بیچ دیتے ہیں، بڑے بندے کی چاپلوسی کرتے ہیں. روٹی لینا ہے چاپلوسی کرتے ہیں. معصوم نے کیا فرمایا؟ جو بڑے دولت مند کو اس کی دولت کی وجہ سے سلام کرے گا اس کا 2/3 حصہ دین برباد ہو جائے. بڑے کو اس کے مال کی وجہ سے اس کا احترام نہ کر، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو سامنے رکھ کے سلام کر. بڑا آدمی بھی ہے، سخی بھی ہے، نیک بھی ہے، مخلص بھی ہے، متقی بھی ہے، بسم اللہ بلا کے سلام ہے، لیکن فقط بھائی اس کے بعد مال بڑا ہے میں سلام کروں. اسلام کہتا ہے خبردار ایسے فرعون کو مت سلام کرنا، اگر کیا تو 2/3 حصہ دین ختم. تو یہ وہ فقیر ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ لیتا ہے. تو 4 ارکان ضروری. یہی میرا پیغام، یہی میری گزارش. عالم باعمل، طالب علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے. رازق اللہ ہے، مستقبل کا وارث اللہ ہے، یہ دنیا والے نہیں. اور روایات میں ہے میرے بھائی اور بزرگوں، ہر ایک کے رزق کا خدا ضامن ہے. طالب علم کے رزق کی خصوصی ضمانت اس ذات نے دی. یہی وجہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ دیکھیں ہم نے اپنے علاقے میں ایک طالب علم ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، خود بھی آبرومندانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پورے مدرسے کے طالب علموں کا خرچ بھی آ رہا ہوتا ہے. کون دیتا ہے؟ وہی خالق. اور جو خالق کو رازق مانتے ہیں میرے بھائیوں، وہ پھر دین بھی خالق کا بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں. جو اپنے اللہ کو رازق مانتے ہیں. میں نے کئی بار شاید آپ کو یہ بات سنائی ہو، خدا ہم سب کو حج پہ لے جائے. ایک بار ہم حج پہ تھے تو یہ الحرمین والوں نے دعوت کی، جتنے اردو دان ہیں علماء سب کی مدینہ میں. تو میری اور آقا شفا صاحب کو جو ہے انہوں نے دعوت دی، ہم دونوں گئے. تو ایک وہاں سے لکھنؤ کا عالم وہ آیا، کوئی ٹوپی پجامہ کرتا، منہ میں پان، کوئی زیرو کی مشین داڑھی میں، جس طرح لکھنویوں کی ایک حیت ہوتی ہے. ہم دونوں نے ایک دوسروں کی طرف بڑی مرموز نگاہوں سے دیکھا کہ اب پتہ نہیں یہ حضرت ہمیں کیا آواز فرمائیں گے. لیکن سبحان اللہ اس بندے خدا نے ایک جملہ کہا جو آج تک جو ہے نقش ہے ذہن میں. اس نے کہا دیکھو علماء کرام، ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہی دین بتایا جو اللہ کی طرف سے پیغمبر خدا پہ نازل ہوا. انہوں نے کوئی ترمیم نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ رازق خدا کو مانتے تھے. جب رازق خدا کو مانتے تھے تو دین بھی خدا کا بتاتے تھے. لہذا وہی بتایا جو اللہ کی طرف سے سید الانبیاء پہ نازل ہوا. من نوعان وہی دین ہم تک پہنچا. لیکن فرمانے لگے اب ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ مولانا جاتا ہے پانی صاحب سے پوچھتا ہے کہ جعفر بھائی بتا تیری رضا کیا ہے. تو جب میں نے پانی کی رضا پوچھنی ہے میرے بھائی تو میں نے دین کون سا بتانا ہے؟ دین بتاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. پانی کو پسند آئے یا نہ آئے. خدا زندہ و سلامت رکھے علامہ ملک اعجاز حسین صاحب کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے. ایک بار گئے نا تو کچھ بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ بانی بھی تھوڑا اوور کلیور ہوتے ہیں، تو کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے آج یہاں یہ پڑھنا ہے. تو فرمانے لگے بتاوت دے کہ میں مول لے لیے. علامہ ملک اعجاز حسین صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا دعوت دے کہ میں مول لے لیے. اور تو میں دسنا کہ میں لوگوں کے
پھر مجھ جیسے جاہل آ جائیں گے، کہیں گے جناب میں تو آپ کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، جب میں نے آپ کو سبق سنانا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو میں حق کب بیان کروں گا؟ ماشاءاللہ، میں میرے بھائیوں حق سنانے کے لیے آیا ہوں، سبق سنانے کے لیے نہیں۔ سبق میں نے مدرسے میں پڑھ لیا تھا، سیکھ لیا تھا، استاد کو سنا لیا تھا، اب تبلیغ کرنا ہے، آپ کو بتانا میرا فرض ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہی وجہ ہوتی ہے پھر دوسری یا تو یہ سان سنانا اسی کان کیوں دھریے؟ نہیں، آپ کو میں نے سبق نہیں سنانا، آپ کو میں نے اللہ کا حکم سنانا ہے، معصوم کا فرمان سنانا ہے، جو تیری اور میری تکلیف شرعی ہے میں نے وہ سنانی ہے، سبق نہیں سنانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو یہاں آئے معلم بن کے آئے، جو یہاں بیٹھے طالب علم بن کے بیٹھے، ہر سانس عبادت نکل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی میری اپیل تھی، یہی میری گزارش تھی، اور یہی دین تھا جو ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ خدا علی کے رحمت کرے، علامہ علی نقی علیہ رحمت کو تعریف فرماتے ہیں، ذرا سوچو نا کیا بچ گیا حسین کا۔ عباس جیسے ویر چلے گئے، اکبر جیسے حسین بیٹے چلے گئے، جو دعائیں مانگی تھیں کہ خدایا نانے کے بعد مجھے ایسا بیٹا دے دے جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہو۔ اور پھر حضرت نے الوداعی وقت یہ جملہ کہا ہے کہ اب وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل میں بھی شبیہ پیغمبر ہے، گفتار میں بھی شبیہ پیغمبر ہے، کردار میں بھی شبیہ پیغمبر ہے۔ ہم جب چاہتے نانا کی زیارت کریں، شبیہ پیغمبر علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے۔ سارے ایسی ہستیاں بھی چلی گئیں۔ علامہ علی نقی علیہ رحمہ تحریر کرتے ہیں کہ ان سے بھی قیمتی شے حسین نے دین کو بچانے کے لیے خرچ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی بہنوں کے برقعے، اپنی بیٹیوں کی چادریں، ردائیں قربان کی ہیں میرے بھائیوں۔ حسین ابن علی نے اس دین کو بچانے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نا، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں حل من صابر یذب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی ہے جو زہرا جائوں کے پردوں کی ضمانت دے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کے اتنا کہہ دیا حسین تو مطمئن ہو کے سجدہ دے لے، ہم جانے اور تیری بہنوں اور بیٹیوں کے برقعے جانے۔ نہ میرے بھائیوں، ادھر شہادت ہوئی، ادھر ملعون صدا بلند ہوئی، اور لوٹو تبرکو علی ہو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو، انا للہ و انا